بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاستسقاء کیف ہوا وهل فیہ صلاۃ ام لا۔ استسقاء کی نماز ہے یا نہیں ہے، اور استسقاء کی شکل کیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس باب میں دو مذاہب بیان کیے ہیں۔ ایک مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرماتے ہیں کہ استسقاء میں صرف دعا ہے، نماز نہیں ہے۔ استسقاء کرنے والا دعا کرے گا اور بس، جبکہ دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ استسقاء میں باقاعدہ نماز ہے، اور نماز میں قراءت جہری کا بھی قول پایا جاتا ہے، اور خطبے بھی ہیں۔ خطبے نماز کے بعد خطبہ ہوگا یا نماز سے پہلے ہوگا، یہ نظریہ بھی پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نظر میں استسقاء کے اندر نماز نہیں ہے، صرف دعا مانگنی ہے۔ دوسرے حضرات میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، اور ہمارے بزرگوں میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ خاص طور پر فرماتے ہیں کہ استسقاء کی نماز مشروع ہے، باقاعدہ نماز ہوگی۔ ان میں امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں استسقاء کی نماز میں عیدین کی طرح زائد تکبیریں بھی ہوں گی، عیدین کی طرح زائد تکبیریں۔ پھر نماز کے بعد امام شافعی کے ہاں دو خطبے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں ایک خطبہ ہے نماز کے بعد۔ امام مالک، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ کے ہاں تکبیریں نہیں ہیں، زائد تکبیریں نہیں ہیں، صرف 2 رکعت نماز ہے اور زائد تکبیروں کے بغیر ہے۔ یہ بات سمجھا رہے ہیں حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ۔ تو سب سے پہلے امام طحاوی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیلیں پیش کریں گے، اور 6 حدیثیں ہمارے سامنے رکھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی 5 حدیثیں ہیں، اور حضرت کعب بن مرہ کی 1 حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی 5 حدیثیں۔ اب وہ 5 حدیثیں جو حضرت انس کی ہیں، پہلے انہیں سنتے ہیں ہم۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الجارود هو ابو بشر البغدادي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله ابن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يذكر ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ من باب، ایک دروازے سے، کان بجاہ المنبر، جو منبر کے سامنے تھا۔ پھر فرمایا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، رسول اللہ علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے تھے۔ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما ثم قال، وہ حضور علیہ السلام کے سامنے آئے کھڑے ہو کر وہ شخص، اور فرمانے لگے یا رسول اللہ ہلکت الاموال، اموال مال ہلاک ہو گئے، اور فرمایا کہ وانقطعت السبل، سفر کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جانور کمزور لاغر ہو گئے، سفر کے قابل نہ رہے۔
فادعوا اللہ یغیثنا، آپ اللہ سے مانگے کہ ہماری مدد فرمائیں۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اسقنا، یا اللہ ہمیں سیراب فرما دے۔ قال انس فواللہ ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، حضرت انس فرماتے ہیں کہ موقع ایسا تھا کہ آسمان میں کوئی بادل نہیں دیکھا ہم نے، اور نہ کوئی ٹکڑا بادل کا۔ وما بیننا وبین السلع من بیت ولا دار، سلا مشہور پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں، تو مدینہ مسجد نبوی سے لے کر جبل سلا تک اس درمیان میں کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا۔ قال فطلعت من ورائه سحابۃ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کے دوسری جانب سے بادل طلوع ہوا، مثل الترس کمان کی طرح۔ فلما توسطت السماء انتشرت، جب وہ ٹکڑا بادل کا آسمان کے درمیان پہ پہنچا تو پھیلا اور پھر برسا۔ قال فواللہ ما رأینا الشمس سبتا، ہم نے پورا ہفتہ، سبت اصل میں ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، یہاں جز بول کر کل مراد ہے، پورا ہفتہ ہم نے سورج کو نہ دیکھا۔ ثم دخل رجل من الباب فی الجمعۃ المقبلہ، پھر ایک آدمی اسی دروازے سے، الف لام عہد خارجی، آنے والے جمعے کو ایک آدمی اسی دروازے سے داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ فاستقبلہ قائما، سامنا کیا کھڑے ہو کر، اور فرمانے لگے وہ شخص، یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، اموال ہلاک ہو گئے، سفر کا سلسلہ ہمارا منقطع ہوا، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہم سے روک دے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد، حوالینا حول کی جمع ہے اور مراد اس سے ہے اطراف میں، ہمارے آس پاس بارش برسا دیں، گرد و پیش، لا علینا ہمارے اوپر نہیں، گرد و پیش جہاں ضرورت ہو، ہمیں اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہم علی الاکام، ٹیلوں پر برسا دے، اونچے ٹیلے، والضراب، اور پہاڑوں پر برسا دے۔ قال فاقلعت، بارش رک گئی، بادل نے برسنا چھوڑ دیا، وخرج یمشی فی الشمس، رسول اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، سورج کی روشنی میں جا رہے تھے، سورج چڑھا ہوا تھا، اس کی دھوپ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اس میں دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام نے کوئی نماز نہیں پڑھی، بلکہ دوران خطبہ ہی دعا فرمائی ہے۔ اسی حدیث کو دوسری سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اور سند بدلنے سے حدیث بدل جاتی ہے، تو دوسری حدیث حضرت انس کی۔ وبه قال حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على شعيب بن الليث اخبرك ابوك عن سعيد بن ابي سعيد عن شريك فذكر باسناده نحوه۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو ظفر عبد السلام بن مطهر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال انی لقائم عند المنبر، میں کھڑا تھا ممبر کے پاس جمعہ کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ فقال بعض اہل المسجد، مسجد میں سے بعض لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، حبس المطر، بارش رک گئی، حبس المطر، وہلکت المواشی، جانور ہلاک ہو گئے، فادعوا اللہ یسقینا، اللہ سے مانگے کہ ہمیں وہ سیراب فرما دے۔ فرفع یدیہ وما فی السماء من سحاب، آپ نے ہاتھ اٹھائے اس حالت میں کہ آسمان میں کوئی بادل نہ تھا۔ فألف اللہ بین السحاب، پس اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ٹکڑوں کے درمیان جوڑ پیدا کیا، بادلوں کو جوڑا۔ فألف اللہ بین السحاب، اور پھر فرمایا فوابلتنا، یہ بادل ہم پہ برسے اور خوب بارش ہوئی،
حتی ان الرجل لیہمہ من نفسہ، وہ اپنے نفس سے یہ عزم کر رہا تھا کہ یأتی اہلہ، کہ وہ اپنے اہل کے پاس پہنچے. فمطرنا سبعا، ہمیں 7 دن بارش، یعنی ہم پہ 7 دن بارش ہوئی. قال فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی الجمعۃ الثانیہ، حضرت انس فرماتے ہیں اگلے جمعے رسول اللہ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے. اذ قال بعض اہل المسجد یا رسول اللہ تہدمت البیوت، گھر منہدم ہونا شروع ہو گئے. فادعوا اللہ ان یرفعها عنا، دعا مانگے کہ ان بارشوں کو اللہ تعالی ہم سے دور کر دے. قال فرفع یدیہ وقال اللہم حوالینا ولا علینا فتقور ما فوق رؤوسنا، ہمارے سروں کے اوپر جو بادل تھے وہ بکھر گئے. حتی کأننا فی اکلیل، ہم ایک تاج کے اندر ہے، تاج موتیوں سے مرصع تاج، یعنی ہم درمیان میں ایسے تھے کہ اوپر آسمان نظر آ رہا تھا اور دائیں بائیں کی چمک کی شکل ایسی تھی کہ گویا دور دراز کے اندر بادل تھے دائیں بائیں اور ہمارے اوپر نہیں تھے، اس طرح کی شکل بنی. یمطر ما حولنا ولا نمطر، ہمارے دائیں بائیں تو بارش ہو رہی تھی اور ہمارے اوپر بارش نہ تھی. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اگلی روایت. سئل انس بن مالک وبه قال حدثنا ابن مرزوق وابو بکر قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن حميد قال سئل انس بن مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه قال قيل له يوم جمعة یا رسول اللہ، جمعے کے دن حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا. سوال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا میں یا نہیں. تو حضرت انس نے فرمایا کہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول بارش بند ہو گئی ہے اور زمین کا سلسلہ خشک ہو گیا ہے. اجدبت الارض قحط المطر و اجدبت الارض، بارش بند ہو گئی، زمین خشک ہو گئی، یعنی اس نے اگانا چھوڑ دیا. فرمایا کہ وہ ہلک المال، اور مال ہلاک ہو گئے. قال فمد یدیہ، رسول اللہ علیہ السلام نے دونوں مبارک ہاتھ دراز فرمائے. حتی رأیت بیاض ابطیہ، میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی. پھر آگے ابن ابی داود کی حدیث کی طرح انہوں نے پیش کیا حدیث کو، یہ اضافی الفاظ تھے اس ابن ابی داود کی حدیث کے مقابلے میں. وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وبه قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن ابي الجعد عن شرحبيل بن سمت قال قلنا لكعب بن مرة او مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أبوك واحذر. قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مزرع، حضور علیہ السلام نے مزر کے لیے بدعا فرمائی. فأتيته فقلت يا رسول الله إن الله قد نصرك واستجاب لك، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، آپ کی دعا کو قبول کیا. وإن قومك قد هلكوا، آپ کی قوم ہلاک ہونے والی ہے. فادعوا الله لهم، دعا مانگے ان کے لیے. فقال اللهم اسقنا، یا اللہ ہمیں سیراب فرما دے، ہمیں پلا دے. غیثاً بارش، مغیثاً مدد کرنے والی. تو مدد کرنے والی دراصل برسنے والی بارش ہو تو مدد ہو جاتی ہے. تو یا اللہ ہمیں پلا دے یعنی سیراب کر دے. غیثاً ایسی بارش سے، مغیثاً جو خوب برسنے والی ہو. اور فرمایا کہ وہ ہے مری ان، خوشگوار، انجام اس کا برا نہ ہو، نتیجہ اس کا اچھا ہو. مری ان خوشگوار بارش ہو. مری ان وہ زمین کو سرسبز بنا دے، سبزہ اگانے والی بارش ہو. پھر فرمایا طبقاً، جو زمین کو بھر دے، اور زمین کو بھر دے یہ بارش، یعنی مسلسل برستی رہے جس سے زمین بھر جائے. اور آگے غدقاً، موٹی موٹی بوند والی
بڑے بڑے اس کے قطرے ہوں. عاجلاً یا اللہ فوری برسا دے. غیر رائسن، رائس کا معنی تاخیر، تو تاخیر والی بارش نہ ہو. اور نافعاً غیر ضار، فائدہ مند ہو نقصان دہ نہ ہو. یہ دعا مانگی تو یہ ہمارے سامنے حدیث آ گئی دو حضرات کی، کعب ابن مرہ یا مرہ ابن کعب، اور ایک شخصیت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی. ان کی حدیثیں کئی تعداد میں آپ نے سن لی، جن کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے استسقاء کے طور پر صرف دعا مانگی ہے، استسقاء کے موقع پر دعا مانگی ہے، نماز نہیں پڑھی. اور یہی نظریہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان سنت الاستسقاء هو الابتهال. استسقاء میں سنت طریقہ ابتہال ہے. ابتہال کا معنی ہوتا ہے گڑ گڑا کر دعا مانگنا، سنت طریقہ یہی ہے. اور فرمایا الابتہال الی اللہ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، والتضرع الیہ، اور عاجزی دکھانا اللہ کے سامنے، کما فی هذه الاثار، جیسے ان آثار میں گزرا. ولیس فی ذلک صلاۃ، اس چیز میں کوئی نماز نہیں ہے. وممن ذهب الی ذلک ابو حنیفہ، اور اس چیز کی طرف جو لوگ گئے ان میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ہیں. وخالفهم فی ذلک آخرون منهم ابو یوسف رحمہ اللہ، دوسرے حضرات نے مخالفت کی ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی انہی میں سے ہیں. فقالوا بل السنت فی الاستسقاء، سنت طریقہ استسقاء میں یہ ہے کہ امام نکالے گا لوگوں کو الی المصلی، عیدگاہ کی طرف، ویصلی بہم ہنالک رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے گا وہاں لوگوں کے ساتھ مل کر. دونوں رکعتوں میں قراءت جہری ہوگی، پھر خطبہ دے گا اور اپنی چادر پلٹے گا. فَيَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَأَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ، یہ چادر پلٹنے کا طریقہ ہے. اوپر والا حصہ نیچے کر دے گا، نیچے والا اوپر کر دے گا. إِلَّا أَن يَكُونَ رِدَاءً ثَقِيلًا، ہاں اگر چادر بھاری ہو، لا يمكنه قلبه، اس کا پلٹنا ممکن نہ ہو، کذالک، اس طریقے کے ساتھ کہ نیچے والا حصہ اوپر کر دے، یعنی کندھوں کے اوپر جو حصہ ہے وہ نیچے دامن کی طرف کر دے، دامن والا حصہ اوپر کر دے. او یکون طیلسانا، یا وہ جبہ نما چادر ہو، اس کا اس طرح ڈالنا مشکل ہوتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کرنا. تو پھر کیا کرے، فیجعل الشق الایمن منہ علی الکتف الایسر والشق الایسر منہ علی الکتف الایمن، دایاں حصہ، دائیں طرف والا حصہ بائیں کندھے پہ، اور بائیں کندھے والا حصہ دائیں کندھے پہ کر دے. وقالوا ما ذکرنا فی هذه الآثار من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسؤاله ربه فهو جائز ایضا. مخالفت کرنے والوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے نماز بھی پڑھی ہے، جہری قراءت بھی کی ہے، چادر کو بھی پلٹا ہے، یہ چیزیں موجود ہیں. باقی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے جو حدیث پیش ہوئی، ان کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے، یہ طریقہ بھی جائز ہے استسقاء میں. یعنی استسقاء صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، دعا بھی ساتھ ساتھ کر سکتا، اور صرف دعا پر بھی اکتفا کر سکتا ہے آدمی، لیکن نماز بہرحال مشروع ہے. اور یہ کہنا کہ ان احادیث میں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے پیش ہوئی ہیں ان میں نماز کا ذکر نہیں ہے، تو ان میں چادر کا ذکر بھی نہیں ہے، لیکن دوسری احادیث میں چادر پلٹنے کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ اور حدیثیں بھی ہیں ان میں نماز کا بھی ذکر ہے. تو ان روایات کی بنا پر نماز اور چادر پلٹنا اور خطبہ یہ چیزیں بھی رہیں گی. اب دیکھتے ہیں کہ وقالوا ما ذکرنا فی هذه الاثار من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری جماعت والوں نے کہا تھا جو ہم ذکر کر چکے ہیں ان آثار میں رسول اللہ علیہ السلام کا فعل مبارک، وسؤالہ، اور آپ کا سوال کرنا، ربہ، اپنے رب سے مانگنا، فہو جائز ایضا، یہ اسی طرح جائز ہے، یسأل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، ذالک، یہ چیز، فلیس فیہ دفع ان یکون من سنت الامام اذا اراد ان یستسقی بالناس ان یفعل ما ذکرنا، اس میں اس چیز کا رد نہیں ہے کہ امام کے لیے سنت یہ ہو کہ جب لوگوں کو
اذا اراد ان یستسقی بالناس، جب لوگوں کو ساتھ لے کر استسقاء کرے، ان یفعل ما ذکرنا، تو ہمارا مذکور جو نماز پڑھنا ہے، خطبہ دینا ہے یا چادر پلٹنا ہے، اس کی نفی نہیں ہو رہی، اس کا دفع نہیں ہو رہا، یعنی اس کا رد نہیں ہو رہا ان احادیث سے جن میں نماز کا ذکر نہیں ہے، ان سے ان احادیث کا رد نہیں ہو رہا، یوں سمجھ لے۔ لہذا ہم نے پھر مزید غور کیا فیما ذکروا من ذلک، جو ان بزرگوں نے ذکر کیا ہے اس سلسلے میں، هل نجد له من الاثار دلیلا، یہ جو ہمارا دعویٰ ہے اس کے لیے ہمیں کوئی دلیل ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے پھر احادیث پیش کی ہیں کہ ایسی روایتیں پھر نظر آ گئی ہیں جن میں دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور تحویل ردا بھی ہے، تحویل ردا، چادر پلٹنا۔ دیکھیں نا، اضافی چیز مل گئی، چادر کا پلٹنا بھی ثابت ہو گیا استسقاء کے دوران، حالانکہ ان احادیث میں اس کا ذکر نہیں تھا۔ تو اب فصل اول کی روایتوں میں چادر پلٹنے کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں ہمیں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایتیں ملی اور ان میں چادر پلٹنے کا ذکر ہے۔ تو ان روایتوں کی وجہ سے جو فصل اول میں ہے، ان روایتوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا، لہذا اسی طرح جو اور روایتیں ہمیں نظر آئیں اور وہاں نماز کا ذکر ہو تو ان کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب چادر پلٹنے والی روایتیں، تحویل ردا، اس کو پہلے ذکر کریں گے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی 6 حدیثیں ہیں چادر پلٹنے کے حوالے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ فنظرنا فيما ذكروا من ذلك هل نجد له من الآثار دليلا، فإذا يونس قد حدثنا قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، آپ نے پانی مانگا، استسقا کا معنی یہ ہوتا ہے پانی مانگا، یعنی استسقا کیا، فقلب رداءه، اور پانی مانگا تو اس کا لازمی ترجمہ ہم کریں گے کہ بارش کی دعا مانگی، پھر اس کے بعد چادر پلٹی آپ نے، واستقبل القبلۃ، اور قبلہ رخ ہو گئے۔ اب دیکھیں اس میں قلب ردا موجود ہے، تحویل ردا۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى فحول رداءه واستقبل القبلة، حول تحويل رداء۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عباد بن تميم ان عمه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس الى المصلى يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة، قبلہ کی جانب، فحول رداءه فسقوا، چادر کو آپ نے پلٹا اور لوگ پھر سیراب ہو گئے، سیراب کیے گئے، یعنی بارش برسی۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا المسعودي عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه رضی اللہ عنہ عنہم قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستسقى فقلب رداءه، چادر کو پلٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قال قلت جعل الاعلى على الاسفل والاسفل على الاعلى، اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا، یہ میں نے سوال اٹھایا۔ راوی کہتے ہیں تو جواب مجھے یہ ملا کہ لا بل جعل الايسر على الايمن والايمن على الايسر، دائیں جانب بائیں کر دیا اور بائیں جانب دائیں طرف ڈال دیے کندھے پر۔ وبه قال حدثنا، یعنی تحویل ردا کی ایک شکل یہ بھی ہے، اعلیٰ اسفل کرنا، اسفل اعلیٰ کرنا، یہ بھی ہے، آگے روایت آ رہی ہے، اور دائیں جانب کو بائیں جانب کرنا اور بائیں جانب والے حصے کو دائیں طرف کر لینا، یہ بھی ہے، جیسے ابھی یہ بات پڑھ لی ہم نے۔ وبه قال حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي وعليه خميسة سوداء، آپ پر خمیسہ، جیسے ہم جبہ کہتے ہیں،
سودا سیاہ رنگ کا. فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأخذها بأسفلها فیجعله اعلاها, نیچے والا حصہ اوپر کرنا چاہتے تھے. فلما ثقلت علیہ, یہ بات آپ پر گراں ہوئی, ان یحولها, کہ اس ترتیب سے اس کو پلٹے. تو قلبها علی عاتقہ, تو اپنے مبارک کندھوں پر ہی اس کو پلٹ دیا. نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے نہیں کیا, دائیں اور بائیں جانب پلٹا کندھے پر, یعنی اس کا جو دائیں والا بازو تھا وہ بائیں طرف چلا گیا اور بائیں والا بازو دائیں طرف چلا گیا. اس ترتیب سے اس کو الٹا کر دیا. اور اس تحویل ردا کا مقصد ہوتا ہے ایک قسم کی نیک فالی, کہ حالات بدل گئے. چادر پلٹنے سے حالات کے بدلنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ حالات اب بدل گئے اور جو بارش نہیں تھی, خشک سالی تھی, اب وہ ختم ہوا چاہتی ہے. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. ففي هذه الآثار, ان احادیث میں ہے قلبه لردائه, حضور علیہ السلام کا چادر کو پلٹنا. اور پھر صفت قلب الرداء بھی ہے, کیف کانا, کیسے تھا. وإنه إنما جعل ما على يمينه منه على يساره وما على يساره على يمينه. ان احادیث میں یہ بھی ہے کہ دائیں کندھے پر جو حصہ چادر کا تھا وہ بائیں کندھے پہ ڈال دیا اور بائیں کندھے والا حصہ دائیں پہ ڈال دیا. لما ثقل علیہ ان یجعل اعلاہ اسفلہ واسفلہ اعلاہ, یہ اس صورت میں جب آپ علیہ السلام کے لیے یہ بات مشکل ہوئی کہ نیچے والا حصہ اوپر کر دیں اور اوپر والا حصہ نیچے کر دیں. فکذلک نقول ما امکن, اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ جیسے ممکن ہو, ان یجعل ما امکن, جب ممکن ہو, ان یجعل اعلاہ اسفلہ واسفلہ اعلاہ فقلبہ کذلک, جب یہ بات ممکن ہو کہ اوپر والا حصہ نیچے کر دے, نیچے والا اوپر کر دے, تو چادر کا پلٹنا اور اس کی تحویل ایسے ہی ہوگی. لیکن وما لا يمكن ذلك فيه, اور جہاں یہ صورت ممکن نہ ہو تحویل اس کی, تو فجعل الایمن منه ایسر والایسر منه ایمن, دائیں جانب والا بائیں جانب کر دے اور بائیں جانب والا حصہ دائیں طرف کر دے. فقط زاد, تبصرہ امام طحاوی کا. یہ پچھلی روایتوں میں جو فصل اول میں گزری ہیں وہاں صرف دعا کا ذکر تھا, ان احادیث میں اضافہ ہے, اور وہ اضافہ تحویل رضا کا ہے. فقط زاد ما فی هذه الاثار على ما فی الاثار الاول, ان آثار میں اضافہ ہے ان آثار پر جو پیچھے گزری. فینبغی ان یستعمل ذلك ولا یترک, اس پر بھی عمل کیا جائے, اس کو بھی نہ چھوڑا جائے, تحویل رضا کو, اس اضافے کو بھی قبول کر لیا جائے, کیونکہ ان کا ان سے کوئی تعارض نہیں ہے. وہ طریقہ ایک طریقہ وہ بھی ہے اور یہ طریقہ بھی ہے. اب آگے دلیل پیش کر رہے ہیں فریقی ثانی کے لیے, جن حضرات کے ہاں باقاعدہ نماز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استسقاء کے لیے باقاعدہ نماز پڑھنا ثابت ہے. اس کا طریقہ پیش کریں گے, اور اس میں ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا, وہ واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں. وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله ابن كنانة عن من بني مالك بن حسل قال حدثني أبي. مالک ابن حسل فرماتے ہیں میرے والد نے, یہ اصل میں واقعہ سنانے والے ہشام ابن اسحاق ابن عبداللہ ابن کنانہ ہے. تو ہشام واقعہ سنا رہے ہیں اپنے والد سے اسحاق سے, اور وہ اسحاق یہ کہہ رہے ہیں, بنو حسل خاندان سے ان کا تعلق تھا, مالک ابن حسل کے خاندان سے. قال حدثني ابی قال ارسلني الولید, مجھے ولید ابن عقبہ نے بھیجا. ولید ابن عقبہ یہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے, اور مجھے بھیجا, فرماتے ہیں کہ اسأل له عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستسقاء, کہ میں ولید ابن عقبہ کے لیے مسئلہ پوچھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز استسقاء کے بارے میں. فاتحت ابن عباس, میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا, انہوں نے مجھے فرمایا کہ جا کر کسی سے پوچھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کس طرح پڑھتے تھے. تو میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا, میں نے کہا انا تمارینا فی المسجد فی صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستسقاء, ہم
تمارینا مسجد کے اندر آپس میں اختلاف کر چکے ہیں، ممارات یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثے میں بغیر کسی نتیجے تک پہنچنے والا مباحثہ، تو ہم صلاۃ نبی کے مسجد میں ابھی باہم بحث مباحثہ کر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز استسقاء کے بارے میں۔ اب آپ ہمیں بتا دیں اس کا صحیح نقشہ کیا ہوگا، اس کی صحیح صورت کیا ہوگی۔ انہوں نے فرمایا نہیں، مسئلہ ایسا نہیں ہے، آپ لوگوں نے مسجد میں بحث مباحثہ کیا ہے اور یہاں آئے ہو، اصل صورتحال یہ ہے کہ آپ کو آپ کے بھتیجے ولید نے بھیجا ہے اور وہ اس وقت گورنر ہے، تو گورنر صاحب نے آپ کو بھیجا ہے، لیکن اگر اس نے بھیجا بھی ہے اور اس نے سوال کیا بھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے تفصیل سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے متبذلا متواضعا متضرعا، تبذل کے ساتھ یعنی پرانے کپڑے پہن کر اور پوری عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑاہٹ کے انداز میں، حتی اتى المصلی عیدگاہ پہنچے، فلم یخطب خطبتکم هذه ولكن لم يزل في الدعاء، تمہارے اس خطبے کی طرف وہ خطبہ نہیں دیتے تھے لیکن مسلسل دعا کر رہے تھے، تضرع میں تھے، تکبیر پڑھ رہے تھے، فصلى رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، کما یصلی فی العیدین، جیسے کہ عیدین کے اندر نمازیں پڑھی جاتی۔ فقولہ، اب حضرت ابن عباس کا یہ ارشاد، کما یصلی فی العیدین والا جو لفظ ہے اس میں احتمال ہے کہ انہ جہر فیہما کما یجہر فی العیدین، کہ ان میں بھی جہر ہوگا جس طرح اور حضور علیہ السلام نے جہر کیا ہوگا اور جہری قرات فرمائی ہوگی جیسے عیدین میں قرات جہری ہوتی ہے۔ احتمال موجود ہے جیسے عیدین کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک پہلو یہ ہے، لیکن اس پر ہم نے مزید غور کیا تو ایک روایت ملی اور کما یصلی فی العیدین اس کی توجیہ نظر آ گئی کہ اس میں جہری قراءت نہیں ہے بلکہ وہاں بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھنے میں تشبیہ ہے۔ تو اگلی روایت دیکھ لیجئے، وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا عبید بن اسحاق العطار قال حدثنا حاتم بن اسماعیل فذكر باسناده مثله وزاد فصلى رکعتین، اس میں یہ اضافہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی آپ علیہ السلام نے، ونحن خلفہ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، یجہر فیہما بالقراءۃ، اور دونوں رکعتوں میں جہری قراءت کر رہے تھے، ولم یؤذن ولم یقم ولم یقل مثل صلاۃ العیدین، یہاں الفاظ یہ ہے کہ اذان بھی نہیں تھی، اقامت بھی نہیں تھی، مثل صلاۃ العیدین کے الفاظ یہاں نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا فدل ذلك ان قوله مثل صلاة العیدین فی الحدیث الاول انما اراد به هذا المعنى، جو پچھلی روایت میں آپ نے پڑھا صلاة العیدین کا لفظ مثل صلاة العیدین، اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ انہ صلی بلا اذان ولا اقامت، اذان اور اقامت کے بغیر آپ نے نماز پڑھی ہے جیسا کہ عیدین کی نماز میں ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ پھر اگلی روایت دیکھ لیں، وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن کنانة عن ابيه فذكر مثل حديث ربيع عن اسد قال سفیان فقلت للشیخ الخطبة قبل الصلاة او بعدها، یہاں سفیان فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے پوچھا ہشام سے کہ خطبہ نماز سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا، انہوں نے فرمایا یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ خطبہ نماز سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا، لیکن خطبہ ہے۔ ففی هذا الحدیث ذکر الصلاة والجہر فیہا بالقراءة، اس حدیث سے جو آپ نے پڑھ لی اس میں تو جہر کا ذکر بھی ہے، نماز کا ذکر بھی ہے، جہر بالقراءة، ودل جہرہ فیہا بالقراءة انہا کا صلاة العید التي تفعل نہارا، جہر بالقراءت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ عید کی نماز کی طرح ہے، عید کی نماز کی طرح جو دن کو پڑھی جاتی ہے اور مخصوص وقت میں پڑھی جاتی ہے، دن کے وقت مخصوص وقت میں، تو دن کے وقت مخصوص وقت میں جو پڑھی گئی نمازیں ہیں ان کی 2 صورتیں ہیں،
ایک تو مخصوص نماز طے شدہ ہیں اور یا کسی عارض کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے خاص وقت میں دن کے وقت، تو دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ اور جو دن کی نماز معمول کے مطابق پڑھی جاتی ہے ان کا حکم جہری قراءت والا نہیں ہے۔ دن کے وقت مخصوص نماز خاص وقت میں پڑھی جائے یا کسی عارض کی وجہ سے دن میں پڑھی جائے، تو مخصوص نماز جو خاص وقت میں دن کو پڑھی جاتی ہے، مثلا عیدین کی مخصوص نماز ہے یا جمعے کی مخصوص نماز ہے اور دن کو پڑھی جاتی ہے، تو قراءت جہری ہے۔ اور جو معمول کی دن کی نمازیں ہیں ظہر عصر، وہاں جہری نہیں ہے۔ اور یہ صلاۃ الاستسقاء، اس کی مشابہت ہمیں مخصوص نماز کے ساتھ نظر آتی ہے، معمول کی نماز کے ساتھ نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ بھی دن میں پڑھی جاتی ہے اور خاص مجبوری کی وجہ سے اور خاص عارض کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے، لہذا اس کا حکم بھی عیدین اور جمعے والا ہونا چاہیے، جہری قراءت والا۔ تو فرماتے ہیں ففی هذا الحدیث ذکر الصلاۃ والجہر فیہا بالقراءۃ، اس حدیث میں نماز کا ذکر بھی ہے، جہر بالقراءت کا ذکر بھی ہے، ودل جہرہ فیہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہر کرنا اس نماز میں قراءت کے ساتھ وہ دلالت کرتا ہے کہ انہا کصلاۃ العید، یہ عید کی نماز کی طرح ہے، التی تفعل نہارا، جس عید کی نماز کو دن میں پڑھا جاتا ہے، فی وقت خاص، خاص وقت میں، دن کے وقت، دن کو خاص وقت میں، فحکمها الجہر، اور اس نماز کا حکم جہری ہے، جہر کا ہے۔ وکذالک ایضا صلاۃ الجمعہ، اسی طرح معاملہ ہے جمعے کی نماز کا، یا من صلاۃ النہار، یہ بھی دن کی نماز ہے اور خاص نماز ہے، خاص وقت میں پڑھی جاتی ہے، ولکنھا مفعولۃ فی یوم خاص فحکمها الجہر، یہ بھی پڑھی جاتی ہے مخصوص دن میں، تو اس کا حکم بھی جہر ہے۔ فثبت بذلک ان كذلك نہارا ان كذلك حکم الصلوات، اسی طرح حکم ہے ان نمازوں کا التی تصلی بالنہار، جنہیں دن میں پڑھا جاتا ہے، لا فی سائر الایام، دیگر ایام میں نہیں پڑھا جاتا، ولیکن لعارض، لیکن کسی عارض کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے، یا کسی خاص وقت میں، خاص دن میں پڑھا جاتا ہے، خاص دن جیسے عید، خاص دن جیسے جمعہ، یا کسی عارض کی وجہ سے اس نماز کو پڑھا جائے، معمول نہ ہو تمام دنوں میں، فحکمها الجہر، ان کا حکم جہر والا ہونا چاہیے۔ وکل صلاۃ تفعل فی سائر الایام، اور جو نماز تمام دنوں میں پڑھی جاتی ہے، نہارن دن کو، لا لعارض، کسی عارض کی وجہ سے نہیں، ولا فی وقت خاص، اور اس کا کوئی خاص وقت بھی نہیں ہے، معمول کے مطابق ہیں، فحکمها المخافۃ، تو اس کا حکم وہ سری قراءت کا ہے، جیسے ظہر عصر یا اس کے علاوہ نفلی نمازیں۔ فثبت بما ذکرنا ان صلاۃ الاستسقاء سنۃ قائمۃ لا ينبغي ترکها، اس مذکورہ احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ استسقاء کے لیے نماز سنت ہے، قائم رہنے والی سنت، جاری سنت، ان کا چھوڑنا جائز نہیں سنت کا۔ وقد روی ذلك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سندوں کے ساتھ یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے عیدین کی نماز کی طرح یعنی باقاعدہ نماز پڑھی ہے، اور مزید تفصیلی روایتیں اب آ رہی ہیں، تو ان میں 3 حضرات کی آپ روایت سنیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اور پھر حضرت عباد بن تمیم جو اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے چچا وہی عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ جن کا پہلے تذکرہ گزرا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام سے بھی مروی ہیں، وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا هارون بن سعيد بن الحيثم الأيلي قال حدثنا خالد بن نزار عن القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت شك الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے شکایت کی، شک الناس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحوط المطر، بارشوں کے رکنے کی، کہ بارش نہیں رہی، فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنبر، ممبر کے بارے میں حکم دیا، فوضع فی المصلی، عیدگاہ میں ممبر نصب ہوا، ووعد الناس،
لوگوں سے وعدہ کیا کہ یخرجون یومن دن کو نکلے. قالت عائشہ وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين بدا حاجب الشمس، رسول اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے جب سورج کی کرن ظاہر ہو گئی. فقعد علی المنبر فحمد اللہ، پہلے منبر پہ تشریف رکھ کر آپ نے اللہ کی تعریف فرمائی. ثم قال انکم شکوتم الی جدب جنابکم، تم نے میرے سامنے شکایت کی اپنے علاقوں کے خشک سالی کی، کہ آپ کے علاقے میں خشکی آ گئی ہے. جناب کا معنی اطراف اور کنارے. اور تم نے مزید شکایت کی واستئخار المطر، تاخیر ہونا بارش کے مؤخر ہونے کی، کہ بارش اپنے وقت سے ابانی زمانی ہی، اپنے زمانے کے آغاز سے وہ مؤخر ہو گئی ہے، جب اس کا زمانہ شروع ہوا اور ابھی تک بارش ہوئی نہیں ہے. انکم تم سے. وقد امرکم عز وجل ان تدعوه، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس سے مانگو. ووعدکم، اور ان کا وعدہ ہے آپ سے، ان یستجیب لکم، کہ وہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا. ثم قال الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، قیامت کے دن کے مالک ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہم انت اللہ، اے اللہ آپ ہی وہ اللہ ہے. لا الہ الا انت، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الغنی، بے پرواہ ہیں. ونحن الفقراء، اور ہم محتاج ہیں. انزل علینا الغیث، ہم پر بارش برسا دے. واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الی حین، اور جو آپ ہم پہ نازل فرمائیں اس کو ہمارے لیے سبب قوت پہنچا دے اور وقت مقرر تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دے، جو ہمارے لیے مدت ہماری موجود ہے، یعنی جو ہماری زندگی طے ہے. ثم رفع یدیہ فلم یزل فی الرفع حتی بدا، ہاتھ اٹھائے اور اٹھاتے ہی رہے یہاں تک کہ دونوں مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی. غیر معمولی طریقے سے ہاتھ اٹھائے ہیں کیونکہ غیر معمولی دعا کی ضرورت تھی. ثم حول الی الناس ظہرہ، پھر پشت مبارک کو لوگوں کی طرف پھیر دیا. قلبہ فرمایا تھا، یا حول ترجمہ دونوں کا ایک ہے. رداءہ، اپنی چادر کو پلٹا. اور ایسے موقع پر وہ رافع یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے ہوئے تھے. ثم اقبل علی الناس ونزل، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، نیچے اترے. فصلی رکعتین فانشأ اللہ سحابا فرعدت، اللہ نے بادل کو پیدا کیا جس نے یعنی رعد کا معنی آسمان جیسے گڑ گڑاہٹ پیدا ہوتی ہے آسمان میں، تو رعد آسمان سے جو آوازیں بادل کی نکلتی ہیں تو اس نے گڑ گڑانا شروع کیا. وبرقت، اور بادلیں چمک گئی. وامطرت، اور خوب برسی. باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. فلم یأتی مسجدہ حتی سالت السیول، آپ علیہ السلام اپنی مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے کہ سیلاب بہ پڑے. فلما رأت التواء الثياب على الناس وتسرعهم الى الكن ضحكا، جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کپڑوں کا چپکنا لوگوں کے اوپر، کپڑے بھیگ گئے اور جسم کے ساتھ لگ گئے. اور وتسرعهم، اور ان کا دوڑنا، تیزی کے ساتھ بھاگنا. الى الكن، اپنے گھروں کی طرف لوگ بھاگ رہے تھے بارش کی وجہ سے. تو رسول اللہ علیہ السلام مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے نواجذ ظاہر ہو گئے. وقال اشهد ان اللہ على كل شيء قدیر وانی عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. یہ رسول اللہ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو نقد ظاہر ہوا. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا. پھر آگے فرماتے ہیں، وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي، خرج رسول الله نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی، استسقاء کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. فصلی بنا رکعتین بغیر اذان ولا اقامت، 2 رکعتیں پڑھائی ہمیں، اذان بھی نہیں تھی اور اقامت بھی نہ تھی. قال ثم خطبنا، نماز کے بعد پھر خطبہ دیا. ودع اللہ
اللہ سے آپ نے دعا مانگی، وحول رداءہ اور اپنی چادر مبارک کی، وحول وجہہ اور اپنے چہرے انور کو موڑ دیا نحو القبلۃ قبلے کی طرف، ورفع یدیہ ہاتھوں کو بلند فرمایا، پھر آپ نے چادر کو پلٹا، فجعل الایمن علی الایسر والایسر علی الایمن، فجعل الایمن دائیں طرف والا جو حصہ تھا چادر کا اس کو بائیں جانب ڈال دیا اور بائیں جانب والا حصہ دائیں جانب ڈال دیا۔ اس کے بعد وبه قال حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک، محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک وخالد بن عبد الرحمن عن ابن ابی ذئب قال وحدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عباد بن تمیم عن عمه، ان کے عام وہی ابھی گزرے عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ، وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، انہوں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خرجا جو باہر تشریف لائے، یستسقی استسقاء کے لیے، فحول الی الناس ظہرہ لوگوں کی طرف آپ نے پشت مبارک کو پھیرا، قبلے کی طرف متوجہ ہو گئے، واستقبل القبلۃ یدعو دعا مانگ رہے تھے، ثم حول رداءہ پھر آپ نے اپنی چادر مبارک کو پلٹا، ثم صلی رکعتین قرأ فیہما وجہرہ قرأت بھی فرمائی اور جہری قرأت فرمائی۔ اب اسی حدیث کی ایک اور سند، وبه قال حدثنا یونس قال اخبرنا وهب قال اخبرني ابن ابي ذئب فذكر مثله باسناده غیر انه لم يذكر الجهر۔ اس حدیث میں اور پچھلی حدیث میں فرق یہ ہے کہ اس میں جہر کا ذکر نہیں ہے، باقی حدیث دونوں ایک جیسی ہے۔ فنظرنا فی ذلک ہم نے اس میں غور کیا، فوجدنا الجمعۃ فیہا خطبہ، ففی هذه الآثار نظرنا سے پہلے فی هذه الآثار ذکر الخطبۃ، ان آثار میں خطبے کا ذکر ہے، مع ذکر الصلاۃ نماز کا بھی ذکر ہے، نماز کے ذکر کے ساتھ ساتھ خطبہ۔ فثبت بذلك ان فی الاستسقاء خطبۃ، ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ استسقاء کے اندر جیسے نماز ہے ویسے خطبہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اب خطبہ بھی ہے نماز بھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ غیر انہ قد اختلف فی خطبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى كانت، البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بارے میں اختلاف واقع ہوا کہ خطبہ نماز سے پہلے تھا یا نماز کے بعد۔ ففی حدیث عائشہ و عبداللہ بن زید انہ خطب قبل الصلاۃ، عبداللہ بن زید کی روایت میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ نماز سے پہلے آپ نے خطبہ دیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے خطبہ آپ نے دیا نماز کے بعد۔ اب ہم نے غور کیا، قیاس کی طرف گئے، جب روایات میں تعارض ہو اور فیصلہ نہ کر سکے تو پھر قیاس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ تو ہم جب قیاس کی طرف گئے تو ہمیں ایک بات نظر آئی کہ خطبہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے ساتھ بھی ہے اور عیدین کے موقع پر عیدین کی نماز کے ساتھ بھی ہے، لیکن جمعے کا خطبہ وہ فرض کے درجے میں ہے، اس کے بغیر جمعے کی نماز نہیں ہوتی، اور جو عیدین کا خطبہ ہے اس کے بغیر عیدین کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن آدمی چھوڑنے والا جب عیدین کا خطبہ چھوڑ دیتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے، تارک سنت ہوتا ہے، اس کی نماز خلاف سنت ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے صلاۃ الاستسقاء کو دیکھا کہ اس کی صورتحال کس کی مناسبت کس کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتی ہے، کہ اس کے مشابہ ہے۔ تو ہم نے محسوس کیا کہ جمعے کی نماز کی طرح استسقاء کی نماز نہیں ہے کہ بغیر خطبے کے یہ نماز ہی نہ ہو، بلکہ بغیر خطبے کے یہ نماز ہو جاتی ہے، اتفاق ہے امت کا۔ تو جب بغیر خطبے کے یہ نماز ہو جاتی ہے تو جمعے کی نماز کی طرح نہیں ہے، عیدین کی نماز کی طرح ہے۔ اور عیدین کی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ بغیر خطبے کے نماز خلاف سنت ہے، تو یہ نماز بھی خلاف سنت ہے، لہذا اس کا خطبہ عیدین کے خطبے کی طرح ہونا چاہیے، اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، تو استسقاء کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوگا۔
یہ بات ہے. فنظرنا فی ذلک فوجدنا الجمعۃ فیہا خطبہ وہی قبل الصلاۃ. جمعے کی نماز کے ساتھ خطبہ ہے، نماز سے پہلے ہے. عیدین میں بھی خطبہ ہے، وہی بعد الصلاۃ. کذالک اسی طرح کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، حضور علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. تو عیدین اور جمعے کے خطبے کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. رسول اللہ علیہ السلام کا فعل مبارک ہم جانتے ہیں. فاردنا ان ننظر فی خطبۃ الاستسقاء بأی الخطبتین ہی اشبہ. ہم نے چاہا کہ ہم غور کریں استسقاء کے خطبے میں کہ ان دونوں خطبوں میں کس خطبے کے ساتھ اس کی مشابہت زیادہ ہے. فنعطف حکمها علی حکمها، تو اس استسقاء کے خطبے کا حکم ہم موڑ دیں گے جس کے ساتھ اس کی مشابہت ہے اس کے حکم پر. فرائنا خطبۃ الجمعۃ فرضا، ہم نے جب دیکھا کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ فرض ہے اور جمعے کی نماز اسی کی وجہ سے مکمل ہوتی ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، صحیح نہیں ہوتی. تو اس کے بعد یعنی اس کے بغیر جائز ہی نہیں ہے. الا باصابتها، کہ خطبہ آدمی پڑھے گا اس تک پہنچے گا تو نماز ہوگی. ورائنا خطبۃ العیدین لیست کذالک، خطبۃ العیدین اس طرح کا نہیں ہے کیونکہ عیدین کی جو نمازیں ہیں وہ بغیر خطبے کی بھی درست ہو جاتی ہے. ورائنا صلاۃ الاستسقاء تجزی ایضا، ہم نے استسقاء کی نماز کو دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح کافی ہوتی ہے اگرچہ خطبہ نہ ہو. تو اس کی مشابہت پھر عیدین کی نماز کے ساتھ زیادہ ہے، تو اس کا خطبہ بھی عیدین کے خطبے کی طرح ہونا چاہیے. الا ترى، تو دیکھتا نہیں ہے ان اماما لو صلى بالناس في الاستسقاء ولم يخطب كانت صلاته مجزیہ. ایک آدمی نے استسقاء کی نماز پڑھائی، خطبہ نہ دیا، نماز درست ہے، لیکن اس نے اچھا نہیں کیا خطبہ چھوڑنے میں. خطبہ چھوڑ کر اس نے سنت کی مخالفت کی. فكانت بحکم خطبۃ العیدین اشبہ منها بحکم خطبۃ الجمعہ. تو یہ جو استسقاء کا خطبہ ہے یہ خطبۃ العیدین کے زیادہ مشابہ ہے اس خطبے سے، اس مشابہت سے، یعنی اس کی جو مشابہت ہے جمعے کی خطبے کے ساتھ اس کے مقابلے میں عیدین کے خطبے کے ساتھ اس کی مشابہت زیادہ ہے. فالنظر على ذلك ان يكون موضعها من صلاة الاستسقاء مثل موضعها من صلاة العیدین. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ استسقاء کی نماز کے بعد یا استسقاء کی نماز کے ساتھ جو یہ خطبہ ہے اس کا مقام وہی ہونا چاہیے جو عیدین کی نماز کے ساتھ اس کا مقام اور اس کا موقع ہے. تو عیدین کے ساتھ اس کا موقع نماز کے بعد ہے، استسقاء کی نماز کے ساتھ بھی موقع بعد الصلاۃ ہونا چاہیے. فثبت بذلك انها بعد الصلاۃ لا قبلها. اس سے یہ معلوم ہوا، ثابت ہوا کہ یہ خطبہ نماز کے بعد ہوگا، پہلے نہیں ہوگا، اور یہ ہے مذہب ابو یوسف رحمہ اللہ. وقد روی ذلك عن بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه صلى في الاستسقاء وجهر بالقراءة. حضور علیہ السلام کے بعد کے حضرات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے استسقاء کی نماز پڑھی ہے اور قراءت میں جہر کیا ہے. ان میں وبه قال حدثنا فاضل قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا ابو اسحاق قال خرج عبد الله بن يزيد يستسقي وكان قد رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن یزید استسقاء فرما رہے تھے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو بھی دیکھا. قال وخرج في من كان معه البراء بن عازب وزيد بن ارقمہ. ان کے ساتھ براء ابن عازب بھی نکلے تھے اس معاملے میں استسقاء کے لیے اور زید بن ارقم بھی. قال ابو اسحاق وانا معه يومئذ، میں بھی ان کے ساتھ اس دن تھا. فقام قائما على راحلته على غير منبر کے بغیر، واستسقى واستغفر وصلى ركعتين ونحن خلفه فجهر فيهما بالقراءة ولم يؤذن يومئذ. آپ نے اذان بھی نہیں دی، اقامت بھی نہیں ہوئی، اقامت کا بھی اہتمام نہیں کیا. ابھی قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا زهير فذكر باسناده مثله غير انه لم يذكر في حديث ان عبد الله بن يزيد قد كان راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں یہ فرق ہے اس سند کے ساتھ جو یہ روایت ہے کہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ عبداللہ بن یزید نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا تھا، یہ اضافہ نہیں ہے، باقی حدیث ایک جیسی ہے. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال خرج عبد الله بن يزيد يستسقي بالكوفة. کوفہ کے اندر استسقاء فرما رہے تھے اور 2 رکعتیں آپ نے پڑھی تھی. انشاءاللہ مزید اگلی نشست